ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر اپنی عقیدت اور محبت اور اظہار کے بعد ادھر ایکو ختم کر دے ایکو بالکل نہ ہو علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرمانے کے نگاہ وہ نہیں جو سرخ اور زرد کو پہچانے نگاہ وہ ہے جو محتاج مہرما نہیں اور فرنگ سے بہت آگے ہے مقام منزل مومن قدم اٹھا یہ مقام انتہائی راہ نہیں اسی سرور میں پوشیدہ موت بھی ہے تیری تیرے بدن میں اگر سوز لا الہ نہیں اور سنیں گے صدا میری خانزاد گانے کبیر کہ کلیم پوش ہوں صاحب کلا نہیں اقبال کہتا ہے کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ یہ زور دست ضربت قاری کا ہے مقام جنگ میں نہ طلب کر نوائے چنگ اور خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ نگاہ وہ نہیں ہے کہ جو دنیا داروں کو پہچانے اور نگاہ وہ نہیں ہے جو رنگیلے اور پیلے کو پہچانے نگاہ وہ نہیں جو سرخ اور زرد کو پہچانے اردو سمجھتے پنجابی اردو علامہ اقبال فرمانے ہیں کہ نگاہ وہ نہیں ہے کہ جو رنگیلے اور پیلے کو پہچانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ بدماشوں کو عیاشوں کو وڈیروں کو سرداروں کو پہچانا جائے دین دشمنوں کو پہچانا جائے اسلام دشمنوں کو پہچانا جائے عمران کو پہچانا جائے نواز شریف کو پہچانا جائے زرداری کو پہچانا جائے علامہ اقبال کہتا ہے نگاہ اس لیے ہے کہ رسول اللہ کے غلاموں کو پہچانا جائے صدیق اکبر کو پہچانا جائے عمر فاروق کو پہچانا جائے عثمان غنی کو پہچانا جائے مولا علی کو پہچانا جائے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کو پہچانا جائے قرآن کے نظام کو پہچانا جائے لوگوں کو عمران خان کی حکومت کا طریقہ سمجھ آتا ہے لیکن جب ان کے سامنے صدیق اکبر کی حکومت کی بات کرو کہ انہوں نے ایسا نظام چلایا تو کہتے ہیں جناب مولویوں کا کیا کام سیاست سے ان کو نواز شریف کی حکومت کے طریقے کی سمجھ آتی ہے لیکن فاروق اعظم کی حکومت کے طریقے کی بات کرو کہتے ہیں دین میں کہاں سے آ گئی سیاست ان کو زرداری کی حکومت کا طریقہ تو سمجھ آتا ہے لیکن عثمان غنی کی حکومت کا طریقے کی بات کرو کہتے نہیں جناب دین میں تو ہے ہی سیاست نہیں مولویوں کا کیا کام مولوی کس لائن میں چل پڑے ہیں مولویوں کا کام ہے مسجدوں میں بیٹھ کر نمازیں پڑھانا جی قرآن پڑھانا قرآن کی تلاوت کرنا اس کے علاوہ مولویوں کا کیا کام ان کو پرویز الہی ڈاکو کے طریقہ تو سمجھ آیا حکومت کا لیکن ان کے سامنے مولا علی شیر خدا کی بات کرو تو وہ سمجھ نہیں آتی اقبال کہتے ہیں نگاہ وہ نہیں جو سرخ اور زرد کو پہچانے نگاہ وہ ہے جو محتاج مہرما نہیں اور فرنگ سے بہت آگے ہے مقام منزل مومن قدم اٹھا یہ مقام انتہائی راہ نہیں اقبال کہتے ہیں فرنگیوں کی کیا حیثیت ہے آج مسلمان علامہ اقبال کا شعر ہے نا اقبال کہتا ہے وہ علم کے موتی مگر وہ علم کے موتی وہ کتابیں آبا کی دیکھا جب ان کو یورپ میں تو دل ہوا سے پارا اقبال کہتے ہیں تیرے آبا و اجداد کی کتابیں اٹھا گیا انگریز اور اس نے وہاں پر تیرے آبا و اجداد کی کتابیں پڑھ کر ترقی کر دی تو انگریز کی کتابیں یہاں لے آیا علامہ اقبال کہتے ہیں تیرے آبا و اجداد کی کتابیں قرآن جب میں نے ان کے پاس دیکھا اور ان کی کتابیں تیری لائبریریوں میں دیکھی انگریزوں کی تو اقبال کہتے ہیں اور تو میں کچھ کر نہیں سکتا تھا میرا دل ہی ٹوٹ گیا کہتا ہے میرا دل ہی ٹوٹ گیا تو نے قرآن کو چھوڑ دیا اسلام کو چھوڑ دیا دین کو چھوڑ دیا تو پھر مسلمان ذلیل اس لیے تو ہو رہے ہیں پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کی عزت نہیں ہے یہاں یہودیوں کی عزت ہے چوڑے کی عزت ہے کمینے کی عزت ہے عیسائی کی عزت ہے ہندو کی عزت ہے سکھ کی عزت ہے بت مت کی عزت ہے کافر کی عزت ہے مشرک کی عزت ہے اگر نہیں ہے تو مسلمانوں کی عزت نہیں مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت نہیں جہاں مرضی آئے جو مرضی کھڑا ہو کر مسلمان کی بیٹی کی عزت لوٹ لے کوئی پوچھنے والا نہیں وہ چاہے اپنا ہو وہ چاہے کلمہ گو ہو وہ کوئی وڈیرا ہو سردار ہو بدماش ہو یہودی ہو نصرانی ہو جو بھی ہو مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت آج محافظ کوئی بھی نہیں ہے
مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، برما میں، شام میں، کشمیر میں، فلسطین میں، عراق میں، چائنا میں، بھارت میں، جہاں مرضی جاؤ، جس کونے میں جاؤ، جس شہر میں جاؤ، جس ملک میں جاؤ، ہر جگہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں۔ عراق کے اندر صدام حسین کو عید والے دن پھانسی چڑھا دیا، سعودی محمد مرسی کو انہوں نے پھانسی پر چڑھا دیا، اس کی بیٹی کو پھانسی پر چڑھا دیا، اور مسلمان یہاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کا، کوئی بلے کے پیچھے لڑا ہے، کوئی شیر کے پیچھے لڑا ہے، کوئی تیر کے پیچھے لڑا ہے، کوئی کاف کے پیچھے لڑا ہے، کوئی گیدڑ کے پیچھے، کوئی لومڑ کے پیچھے۔ جب ان کو کہو کہ محمد عربی کے دین کے پیچھے لڑو، کہتے ہیں نہیں، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلے کے پیچھے لڑتے ہیں، شیر کے پیچھے لڑتے ہیں، زرداری کے پیچھے لڑ پڑتے ہیں، قتل غارت۔ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنوں کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے، لیکن جب دین کی بات کہو، جہاد کی بات کرو، اسلام کی سربلندی کی بات کرو، کہتے ہیں نہیں، اسلام تو محبت کا درس دیتا ہے، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ نواز شریف کے وقت اسلام امن کا درس نہیں دیتا۔ اگر نواز شریف کو ہم برا بھلا کہتے تو تمہیں اس وقت غیرت یاد آ جاتی ہے، زرداری کو برا بھلا کہا جائے تو غیرت یاد آ جاتی ہے۔ مجھے میرا ایک سوال ہے، عمران خان پہ گولی چلی، پی ٹی آئی والوں کو تکلیف ہوئی کہ جناب عمران خان پہ گولی چل گئی، کیا قرآن کے جلنے پر بھی ان کو اتنی تکلیف ہوئی جتنی قرآن اس کو گولی لگنے پہ ہوئی؟ نواز شریف 3.5 سال سے باہر گیا ہوا ہے اور اس کو جیل میں بھی ڈالا انہوں نے، تو لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ ہمارے لیڈر کے اوپر انہوں نے جی بڑا ظلم و ستم کیا، اس کو جیل میں بھی ڈالا، ملک سے بھی باہر نکال دیا، جی وہ ملک سے چھوڑ کر چلا گیا، 4 سال ہونے والے واپس نہیں آ رہا۔ جناب یہ دیکھو جی، ان کو جتنا نواز شریف والوں کو نواز شریف کے لیے غیرت آئی، تکلیف ہوئی، کیا قرآن کو آگ لگی، قرآن کو نعوذ باللہ لیٹرینوں میں ڈالا گیا، قرآن کو نعوذ باللہ استنجے کیے گئے قرآن کے صفوں کے ساتھ، کیا ان کو اس وقت بھی غیرت آئی؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریک گناہ ہو کر، مزہ میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں اللہ نے جبریل کو کہا، اوحی اللہ عز و جل الی جبریل ان اکلم مدینہ قضا و قضا، حضرت جبریل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جبریل جا فلاں بستی والوں کو تہس نہس کر دے، برباد کر دے، ساری بستی کو الٹا کے رکھ دے۔ حضرت جبریل نے، حضور فرماتے ہیں رب کے آگے عرض کی، یا اللہ، یا رب ان فیہم فلان عبدک، یا اللہ تیرا ایک فلان نیک بندہ اس بستی میں رہتا ہے۔ کون؟ ایک نیک بندہ بزرگ، لم یاسی کا طرفت عین، یا اللہ وہ اتنا نیک ہے کہ اس کی پلک بھی کبھی، پلک جھپکتے دیر بھی کتنی لگتی ہے پلک کو جھپکتے ہوئے، اتنی دیر لگی، 1 سیکنڈ بھی، یا اللہ پلک جھپکنے جتنی دیر بھی وہ تیری یاد سے غافل نہیں رہا۔ اتنا بڑا نیک آدمی رہتا ہے کہ ہر وقت دن رات تیری عبادت کر رہے ہیں، تجھے سجدہ کر رہے ہیں، تیرا کام کر رہے ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں، تیرے آگے سر جھکاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو کہا کہ بعد میں بستی والوں کو دیکھنا، پہلے صوفی کو الٹا، بستی والوں کو بعد میں الٹانا، پہلے اس فقیر کو، نیک بندے کو الٹا۔ یا اللہ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے دین کے ساتھ زیادتی ہو رہی، نبیوں کے ساتھ وہاں گستاخیاں ہوتی رہی، ظلم ہوتا رہا، اور وہ چپ کر کے عبادت کرتا رہا، اس کے دل میں کبھی تڑپ ہی پیدا نہیں ہوئی کہ میرے نبی کے دین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کے دل میں کبھی تکلیف ہی نہ ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آج لاکھوں نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لو، حج کر لو، درود پڑھ لو، ذکر کر لو، اذکار کر لو، حضور کا دین لٹ رہا ہے، جس کے دل کے اندر درد نہیں ہے نا حضور کے دین کا، یہ کوئی چیز کام نہیں آنے والی۔ سچی بات ہے، یہ بات میری نہیں، حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا اللہ نے جبریل کو کہا کہ جہاں فلاں بستی کو تہس نہس کر دے۔ جب نیک بندے کی بات ہے، اللہ نے کہا پہلے اس کو الٹا، بعد میں بستی والوں کو دیکھنا۔ وہ پلک جھپکتے دیر بھی ہم کتنی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارے اندر پاکستان میں کون سا صوفی ہے جو ہر لمحے ہر وقت اللہ کی عبادت کر رہا ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ وہ ایسا تھا کہ ہر لمحے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، لیکن ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھائی، اور دیکھتا رہا کہ جناب میں تو عبادت کر رہا ہوں، مجھے کون پوچھے گا، میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ ظلم سہنا بھی خود ظلم ہے۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو مسلمان ظالم کے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، ظالم کے چہرے کو، عمران خان کے چہرے کو دیکھ کر کوئی خوش ہوتا ہو، نواز شریف کے چہرے کو دیکھ کر کوئی خوش ہوتا ہو، زرداری کے چہرے کو دیکھ کر کوئی خوش ہوتا ہو، کوئی بھی، چاہے اس کی پارٹی والا ہو یا کوئی بھی ہو، یہ امام موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں حضور نے فرمایا جو مسلمان ظالم کے چہرے کو دیکھ کر صرف خوش ہوتا ہے، حضور نے فرمایا قیامت والے دن وہ بھی اس ظالم کے ساتھ جہنم میں ہوگا۔
وہ بھی اس ظالم کے ساتھ جا حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تبعیت و امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے امام بھی یہ ہے، سیدنا صدیق اکبر سے لے کے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک، صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء، بزرگان دین، محدثین، مفسرین، حضور غوث اعظم داتا علی حجویری، پیر میر علی شاہ، بہاؤ الدین زکریا ملتانی، شاہ رکن عالم، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی، شاہ سلیمان توسوی، قمر الدین سیالوی، خواجہ غلام فرید، یہ حضرت جنید بغدادی، بائی عزیز بستانی، یہ حضرت نظام الدین اولیاء، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، لاکھوں بزرگوں کی ایک لسٹ ہے صدیق اکبر سے لے کے حضرت امیر المجاہدین تک۔ کوئی ایک بزرگ ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جس نے ظالم کے آگے سر جھکایا ہو، ایک بزرگ بھی ہمارا ایسا نہیں ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے جھکایا ہو، محمود غزنوی نے جھکایا ہو، نور الدین زنگی نے جھکایا ہو، کسی اور بزرگ نے ہو، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کرنے والا ہو، رسول اللہ کا غلام ہو، اللہ کا ولی ہو، کوئی ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا جس نے ظالم کی حمایت کی ہو، ظالم کے ساتھ کھڑا ہو، ظالم کو سپورٹ کی ہو، ظالم کے ساتھ کھڑا ہوا ہو، ظالم کے آگے سر جھکایا ہو۔ اور یہ جو کر رہے ہیں آج، جو عمران خان کو عاشق کہہ رہے ہیں، نواز شریف کو عاشق کہہ رہے ہیں، زرداری کو عاشق کہہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، اقبال کی کتاب ہے ارمغان حجاز، اس کے اندر سب سے پہلی نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا۔ اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے اپنے سارے چیلوں کو بلایا، اس نے کہا بتاؤ بھئی تو کیا کر کے آیا، تو کس مسلمان کو برگلا کے آیا، تو کس مسلمان کو برگلا کے آیا، تو کس کو برگلا کے آیا، تو کس کو سیدھے راستے سے ہٹا کر اور راستے پہ میرے راستے پہ لگایا۔ تو اقبال کہتا ہے سارے نے بتایا بھی میں نے یہ کیا، فلاں مسجد جا رہا تھا تو میں نے شراب خانے کی طرف دھکیل دیا، فلاں قرآن پڑھنے جا رہا تھا تو میں نے اس کو ناچنے ٹاپنے کی طرف لگا دیا، فلاں حضور کی طرف جا رہا تھا تو میں نے امریکہ کی طرف بھیج دیا، کوئی فلاں جگہ جا رہا تھا تو میں نے اس کی طرف بھیج دیا۔ تو اقبال کہتا ہے سب سے اینڈ میں پھر ابلیس اپنی کرامت سناتا ہے، ابلیس اپنے چیلوں کو اپنی کرامت بتاتا ہے بھی میری بھی ہوں کرامت سنو، تسی تو سنا لے اپنے کام، میرے بھی کام سنو کی۔ اقبال کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں ہماری صحیح و پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاؤں ملوکیت کے ہیں بندے تمام۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اتے تشریف لے ہو شادی، اتے تشریف لے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آج نعرہ سورہ نبوت۔ یا لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ابلیس پھر کہتا ہے ہماری صحیح و پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملاؤں ملوکیت کے ہیں بندے تمام۔ اس میں کیا شک کہ موقع میں یہ ابلیسی نظام پختہ تر ہوئے اس سے خوئے غلامی میں عوام ہے، ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، ان کی فطرت کا تقاضا ہے نماز بے قیام، آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، ہو جائے کہیں پیدا تو مر جاتی ہے یا رہ جاتی ہے خام۔ ہماری صحیح و پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا و ملوکیت کے ہیں بندے تمام۔ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کہ جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام ہے، طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کے رہ گئی مومن کی تیغ بے نیام۔ اقبال کہتا ہے ابلیس نے چیلوں کو کہا، اس نے کہا میری بھی کرامت سنو۔ آج دیندار، دین کو سمجھنے والے، قرآن پڑھنے والے مسلمان کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے ابلیس کہتا ہے میری کرامت سنو، جو حضور کے غلام ہیں وہ مرزائیوں کے یاروں کو، مرزائیوں کے بہن بھائی نواز شریف کو عاشق کہہ رہے ہیں، یہ میری کرامت ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ ہے رسول اللہ کے غلام قرآن پڑھنے والے، لیکن جو عمران خان کو عاشق کہہ رہے ہیں یہ میری کرامت ہے۔ ابلیس کہتا ہے یہ میری کرامت ہے، میں نے لوگوں کو اس راستے پر لگایا ہے کہ وہ جو مرضی کہتے رہے، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ایک آیت پڑھے کہیں یہ عاشق ہے، اور جو علماء پورا قرآن پڑھ کر سنائے کہیں مولوی ایجنڈ ہے انڈیا دے، یہ ایجنسیوں کے ہیں، یہ جی امریکہ کے ایجنڈ ہے، یہ جی فلاں کے ایجنڈ ہے۔ میں کہ ایک آیت والے کو تو تمہیں کبھی بات نہیں کی۔
ایک اقبال کہتے ہیں ابلیس نے کہا یہ میری کرامت ہے، اس میں کیا شک کے موقع میں ہے ابلیسی نظام۔ اقبال کہتے ہیں کہ ابلیس نے کہا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ جو لوگوں کو محکوم بنایا ہے اور محکومی کا غلامی کا نظام میں نے قائم کیا، یہ میرا نظام ہے، ابلیسی نظام ہے، پختہ تر ہوئے اس سے خوئے غلامی میں عوام۔ کہتے ہیں میرے نظام کے اندر لوگ غلامی کے اندر اور پختہ ہوتے ہیں، اور مضبوط ہوتے ہیں عمران خان کی غلامی کے اندر، اور مضبوط ہوتے ہیں نواز شریف کی غلامی کے اندر، اور مضبوط ہوتے ہیں زرداری کی غلامی کے اندر۔ اقبال کہتے ہیں ہے ازل سے ان غریبوں کے مقدر میں سجود، کہتے ہیں ازل سے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو نماز پڑھنی ہے یا وڈیروں اور سرداروں کے سامنے رہنا ہے، ہمیشہ جھک کے رہنا ہے، ہمیشہ ان کے سامنے جھک کر رہنا ہے، ہمیشہ تم نے غیروں کے آگے سر جھکا کے رہنا ہے، ان کے سامنے تم نے سر جھکا کے رہنا ہے، ان کے آگے کبھی بھی سر اٹھانا نہیں ہے، وڈیروں اور سرداروں کے سامنے ہمیشہ یوں کرنا۔ نماز بھی پڑھنی ہے تو اس میں قیام نہیں کرنا۔ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کہ جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کس نے یہ کہہ دیا، ابلیس نے کہا کہ کس نے یہ کہہ دیا کہ جہاد مسلمانوں پہ اب حرام ہو گیا۔ کہتے ہیں اب جس کو بات کرو جہاد کی، کہتے ہیں مولوی صاحب کون سی بات کر رہے ہیں، کون سے جہاد کی بات کر رہے ہیں؟ جہاد بالنفس ہے، جہاد بالطعام، جہاد بالکلام، جہاد بالقلم، یا جہاد بالسیف؟ میں نے کہا یہ کہاں سے آیا جناب، یہ کہاں پہ لکھی ہے جہاد کی تعریف؟ جب حضرت بلال نے مسجد نبی میں اذان دی حی علی الجہاد کہ سارے صحابہ کو جب جہاد کے لیے بلایا گیا، کوئی ایک صحابی تو لاؤ، صحابی صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، ابو عبیدہ بن جراح، حذیفہ بن یمان، مولا علی، یا کوئی ایک صحابی ایسا لاؤ کہ حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا حضور اذان ہوئی ہے جہاد کی، بتائیں کون سے جہاد کی تیاری کریں، بالنفس کی کریں، بالطعام کی کریں، بالکلام کی کریں، بالقلم کی کریں، یا بالسیف کی کریں؟ ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے، ایک صحابی بھی حضور سے پوچھنے نہیں آئے۔ جب بھی جہاد کے لیے بلایا گیا، صحابہ تلواریں لے کر مسجد نبی میں آ گئے، حضور حکم دے دیو، کیسا نہ کس طرح تو یہ کڑا ہے، ہم سمندروں میں بھی گھوڑے ڈال دیں گے۔ جب بھی بات جہاد کی ہے، یہ صحابہ نے کہا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ایک آیت ہے قرآن کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب سارے جہانوں کے لیے رحمت بننا ہے، فرمایا بھیجا ہے ہم نے۔ یہ نہ ہو کہ گستاخ رسول کعبے کے غلاف کے اندر چھپا ہوا اس کے لیے رحمت بن جانا، وہاں رحمت نہیں بننا، وہاں اس کو قتل کروانا ہے، وہاں اس کا سر اتروانا ہے۔ ایک آیت رحمت کی ہے، پوری امت کو 75 سال سے یہی آیت لے کر کھڑے ہیں، اور پوری امت کو یہی آیت یاد کرائی جائے، ہر چوک چوراہے پہ یہی آیت سنائی جاتی ہے۔ ایک آیت رحمت کی ہے، 500 آیتیں ہیں قرآن کے اندر، 450 سے 500 کے قریب آیتیں ہیں، 500 جہاد کی۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، یا ایھا النبی جاہد الکفار وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعتل بعد ذلك زنیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ 500 آیتیں ہیں جہاد کی، قتل کرنے کی، کہ میرے حبیب مسلمانوں کو جہاد کی طرف ابھاری ہے، ان کو جہاد کی طرف تیار کرے۔ رحمت والی تو آیت یاد ہے، 500 جہاد والی آیتیں کیوں یاد نہیں ہیں؟ کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ کیا یہ جو آیتیں ہیں جہاد کی یا نعوذ باللہ منسوخ ہو چکی ہیں؟ صرف حضور نے قیامت تک رحمت دلانا، کیا حضور تلوار والے نبی نہیں ہے؟ حضور کا نام قرآن کے اندر رحمت للعالمین ہے، تو یا ایھا النبی حرض المؤمنین، نبی المحرض بھی قرآن کے اندر وہ آیت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے حبیب یا ایھا النبی حرض، یہ حضور کا نام ہے، سبل الہدیٰ میں امام نے لکھا ہے، حضور نے خود فرمایا، حضور نے فرمایا اللہ میرا نام ہے کیا؟ نبی المحرض، انا نبی المحرض۔ حضور نے فرمایا میں نبی المحرض ہوں۔ محرض کا مطلب کیا ہے؟ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، میرے حبیب مسلمانوں کو کافروں کی گردنیں اتارنے کی طرف تیار کر۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، نبی السیف، تلواروں والا نبی، نبی الملحمہ، سخت جنگوں والا نبی، نبی القتال، کافروں کی گردنیں اتارنے والا نبی۔
یہ بھی تو قرآن ہے، یہ کیوں نہیں سنایا جاتا؟ یہاں حلوہ نہیں ملتا، یہاں روٹی نہیں ملتی، یہاں لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہاں علاقے کا چیئرمین ناراض ہوتا ہے، ان آیتوں سے ایم پی اے ناراض ہوتا ہے، ان آیتوں سے ایم این اے ناراض ہوتا ہے، ان آیتوں سے وزیر ناراض ہوتے ہیں، ان آیتوں سے عمران خان یا نواز شریف یا زرداری کے ٹٹو میں وہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہم نے تو کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم نے مرنے کے بعد رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ہاتھ کس واسطے رب دیتا ہے؟ کس لیے دیا رب نے ہاتھ؟ یہ رسول اللہ کے لیے ہے، یہ کہ حضور کے علاوہ ہاتھ کسی کے لیے نہیں ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، قیامت والے دن سب سے پہلے حضور غوث اعظم کی بھی نہیں چلے گی۔ قیامت والے دن تو آدم علیہ السلام بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، ادھر تو ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ادھر دادا صاحب بھی بعد میں کام آئیں۔ پہلے حضور فرماتے کسی کی جرت ہی نہیں ہوگی رب کے آگے سر اٹھائے۔ حضور فرماتے 200 سال تک ساری دنیا رب کے جلال کی وجہ سے سر نیچے کر کے کھڑی رہے گی۔ حضور فرماتے سب سے پہلے میں اپنی امت کی خاطر رب کو سجدہ کروں گا۔ سب سے پہلے تو چلنی حضور کی ہے۔ حضور فرماتے میں کافی دیر سجدے میں رہوں گا۔ اور یہ جو آج صحابہ کو بھونکتے ہیں نا، صدیق اکبر کے بارے میں بات کرتے ہیں، فاروق اعظم کے بارے میں، عثمان غنی کے بارے میں، یہ سن لیں، جو مولا علی کی محبت میں آ کر صدیق اکبر کو بھونکتے ہیں ان کے لیے یہ بات کافی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن نہ بھائی کام آئے گا، نہ رشتہ دار، کوئی بھی پہلے کام نہیں آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اپنی پگڑی اتار کر رب کو سجدہ کروں گا۔ وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز اللہ برا آسمان کو پھاڑ دے گا، چاند سورج ہر چیز۔ حضور فرماتے ہیں رب جلال میں ہوگا، میں سب سے پہلے اپنے رب کو سجدہ کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں میں جب سجدے سے میرا رب کہے گا میرے حبیب سر اٹھائیے، سجدے سے سر اٹھائیے۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنا سر اٹھاؤں گا، رب کہے گا میرے حبیب فرمائیے کیا کہتے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا یا اللہ میری امت بخش دے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ کہے گا میرے حبیب پہلا بندہ پیش کر جس سے میں نے حساب کتاب شروع کرنا ہے، پہلا بندہ پیش کرو جس سے میں حساب کتاب شروع کروں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں سب سے پہلے صدیق کا ہاتھ پکڑ کے رب کے آگے پیش کروں۔ سب سے پہلے حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے رب کے آگے جو بندہ پیش ہوگا وہ میں صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کے سب سے آگے پیش کروں۔ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے صدیق اکبر کو رب ہوگا جلال میں، جب میرے صدیق کو رب دیکھے گا رب کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے۔ یہ کوئی مت سمجھے، ہاں پھر یہ ہے پھر حضور کی برکتوں سے حضور کے بعد پھر حضور جس کو چاہیں گے، پھر غوث اعظم کی بھی چلنی، پھر حضور داتا صاحب کی بھی چلنی ہے، پھر سارے اولیاء کی بھی چلنی ہے، پھر حضور کی برکتوں سے سب کی چلنی ہے۔ سب سے پہلے حضور ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور کی محبت اپنے سینوں میں ڈالیں، بات کریں شخصیت پرستی، اندھی تقلید، ان چیزوں سے ابھی تک آپ کو بات سمجھ نہیں آتی، ابھی تک امیر المجاہدین کا آپ سمجھ نہیں آیا کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے تو الحمدللہ یہ مالک کا فضل ہے کہ بالکل ہر طریقے سے امیر المجاہدین حضور کے ساتھ وفا کر کے مکمل، کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ کوئی بات کرے یار بابا فلانی جگہ جھک گیا، فلانی جگہ بابا جی لمبا بہ گیا، بالکل الحمدللہ اللہ رسول کے فضل سے بابا جی حضور کے وفا کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں۔ آج تک بابا جی پر بات نہیں کر سکتا، اور بابا کہہ گیا ہے مجھے کوئی بتائے جو کہتے ہیں جی ہم دیندار ہیں، جی جناب جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، زرداری، یہ ساری نچن ٹپڑا لے ہیں نا، گلہ عمران خان سب تو زیادہ بات کیا ہے، پھر نواز شریف بھی ہے، پھر زرداری بھی، سارے ناچنے والے۔ علامہ اقبال نے یہ بات جو ہمارے قائد نے بات کی ہے نا، یہ کوئی مذاق میں نہیں کہہ دی کہ یار چلو ایک جملہ کہہ دیا جی قوم نے مسکراون واسطے کہہ دی، تو یہ حقیقت بات ایسے ہے کہ ناچنے والوں کے بچے کبھی آزادی کی جنگ لڑ ہی نہیں سکتے۔ یہ بات نہ ہمارے قائد کی ہے نہ ہماری، یہی ہمارے بزرگوں کی ہے اور یہی تاریخ ہے۔ اقبال کا شعر ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں یہ زور و دست ضربت کاری کا ہے مقام، جنگ میں نہ طلب کر نوائے جنگ،
نوائے چنگ کہتے ہیں ساز و سامان جو ناچنے ٹاپنے کے لیے کام آتا ہے نا، ڈھول، یہ چیزیں، باجے، یہ سارا، یہ نوائے چنگ اس کو اقبال کہتا ہے جنگ کے اندر زور دست بازو، اور کیا اقبال کہتا ہے خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات، کہتا ہے فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ۔ اقبال کہتا ہے آزادی کی جنگیں کامیابیاں تب ملتی ہیں جب قربانی دی جائے، خون دیا جائے، ناچنے سے کبھی بھی آزادیاں نہیں ملتی۔ اقبال کا شعر ہے، ہماری تو بات نہیں، یہ تو قلندر لاہوری، یہ تو قلندر لاہوری محسن پاکستان پہلے کہہ گیا، وہ تو بتا گیا ہے کہ آزادی تب ملے گی، کامیابی تب ملے گی جب تم قربانیاں دے گو۔ امام حسین نے فرمایا تھا ظلم کے خلاف جتنا جلدی اٹھو گے قربانی کم دینی پڑے گی، جتنی دیر کرو گے قربانی زیادہ دینی پڑے گی۔ اب وہ جیل مطلب نہیں ہو گئی، انہوں نے کہا جی 6 مہینے تو پلستر، یہ بھی علی عجیب پلستر ہے جڑا 6 مہینے تو اتر ہی نہیں رہا، کیونکہ ڈاکٹر یوتھی ہیں، گولیاں بھی یوتھیاں سن جڑیاں اندر ہی کھڑیاں، یہ پتہ نہیں نکلیاں یا نہیں نکلیاں۔ ہاں سچی بات ہے، یہ قوم ویسے ہی انہوں نے الو بنایا ہوا ہے، سب الو کے پٹھوں نے قوم بھی لگی ہوئی ہے کہ بس ٹھیک ہے، آٹی کی لائنوں میں بھی لگی، جب صبح صبح اٹھو جہاں چوک میں کھڑے ہو بیچارے لوگ لائنوں میں لگ کر کھڑے، پھر بھی قوم کو حیا نہیں ہے۔ بہت 5-5 10-10 سال بیچارے رہتے ہیں، دبئی جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، یو کے جا رہے ہیں، ملائیشیا جا رہے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں، کدھر جی کمانے؟ بھی پاکستان میں کیا ہے، یہ ذلیل حکمران جو ہیں بھی کچھ ہو تو ہم یہاں کمائیں اس لیے جا رہے ہیں، بھی روٹی روزی تو کرنی ہے۔ اچھا پھر قوم کی حالت کیسی ہے؟ یہاں سے جائیں گے دبئی، وہاں سے جائیں گے یو کے، وہاں رہیں گے 10 سال، پیسے کما کے بھیجیں گے پھر نواز شریف میں، بھیجیں گے پھر وہ فنڈ دیں گے عمران خان۔ اچھا ان کی وجہ سے ذلیل بھی ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے ملک بھی سارا چھوڑا ہوا ہے، ماں باپ بھی چھوڑے ہوئے ہیں، رشتہ دار بھی چھوڑ دے ہوئے ہیں، ملک چھوڑا ہوا ہے، پھر بھی عقل نہیں ہے، پھر پیسے کما کر جس زرداری کی پارٹی کو بھیج رہے ہیں۔ او جی دیکھو جی، او جی بھٹو نے وہ کام کیا، اس نے کہا بھی اللہ رسول نے جو دین کا کام کیا، رسول اللہ نے جو دین کا کام کیا، اللہ رسول کا جو دین ہے، اسلام ہے، رسول اللہ نے دین کے لیے جو قربانیاں دی، میرے آقا نے جو چہرے پر ڈنڈے کھائے، حضور نے اپنا دان مبارک شہید کروایا 2.5 سے 3 سال، یہ بھی تو حضور کی سیرت ہے، یہ کیوں نہیں بنائی جاتی؟ اس پر کوئی کیوں نہیں چلتا؟ اس پر کوئی کیوں نہیں چلتا؟ میرے آقا و مولا ساری زندگی نمازوں کے لیے محنت نہیں کرتے رہے کہ میں نے پوری دنیا کو نمازیں بڑھانا ہے، روزے بدرہ بنانا ہے، حج کروانے ہیں، عمرے۔ حضور ساری زندگی لیے دین کے لیے جد و جہد کرتے رہے، دین کو تخت پر بٹھانے کے لیے حضور جد و جہد کرتے رہے۔ سب سے پہلے حضور نے دین کو تخت پر بٹھایا، پھر حضور نے حج کیا، اس سے پہلے حج بھی نہیں کیا۔ آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا، آیا دین آیا، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ 2.5 سے 3 سال علماء بیٹھے ہیں، 2.5 سے 3 سال سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضور نے شیب ابی طالب میں قید کاٹی ہے، 2.5 سے 3 سال۔ کیا یہ حضور کی سیرت نہیں ہے؟ آج کی جیلیں تو پھر آسان ہیں، وہاں تو روٹی بھی مل جاتی ہے، وہ تو 4 دیواری بھی ہے، وہاں تو خیال رکھنے والے بھی ہیں، رشتہ دار ملنے بھی آ جاتے ہیں، ماں باپ ملنے بھی آ جاتے ہیں۔ میرے آقا و مولا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کے بڑے تاجروں میں آپ کا نام بھی تھا، بڑے پیسے والے نازوں، بڑے نازوں میں پلی تھی آپ، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں، حضور کی زوجہ، حضور کی خاطر آپ نے بھی شیب ابی طالب میں قید کاٹی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں کھانے کے لیے کچھ ملتا نہیں تھا، چمڑے، کہیں سے چمڑا ملتا نا، ہم وہ گرم پانی میں ڈال کر نرم کر کے وہ چمڑا کھا لیتے، پتے کھا کے صحابہ نے گزارے کیے۔ دین کے لیے تو اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے بڑوں نے، لوگ سمجھتے ہیں اس دین کو چند ٹکوں کی خاطر یورپ کے آگے ہم بھیج دیں۔ جس دین کی جڑوں کے اندر، جس اسلام کی جڑوں کے اندر حسین کا خون ہو، امیر حمزہ کا خون ہو، صحابہ کا خون ہو، علم الدین کا خون ہو، ہمارے بزرگوں کا خون ہو، امام اعظم ابو حنیفہ کی جیل میں جنازہ نکلا آپ کا، ہمارے امام جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے دیے ہوئے طریقے پر آج ہم کھڑے ہیں، پوری امت 80% امت، 80 سے 90% امت امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پر کھڑی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7000 قرآن آپ نے جیل میں پڑھے ہیں۔ کتنے؟ 7000 قرآن، 7000 مرتبہ قرآن جیل میں بیٹھ کر پڑھے۔ 30 کوڑے روزانہ امام اعظم کو جیل میں لگتے تھے۔ ہمارے امام ہیں، انہوں نے دین کے لیے تکلیفیں اٹھائیں اور ہم ان کی یہ تکلیف تو بھول گئے، یہ راستہ تو ہم بھول گئے، راہ عظیمت تو ہم بھول گئے۔ 7000 قرآن بھی پڑھے، جیل میں روزانہ 30 کوڑے بھی کھاتے تھے امام صاحب، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ بھی جیل سے نکلا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، آپ کے پاس ایک آ گیا آپ کے علاقے کا قاضی القضاض، چیف جسٹس اس دور کا، اب تو اس کو چیف جسٹس کہتے ہیں، پہلے قاضی القضاض کہتے تھے، وہ آ گیا، بندہ ٹھیک تھا، وہ امام صاحب کے پاس ہے، اس نے کہا حضور
آپ وقت کے امام ہیں، اپنے ہاتھ سے مجھے قلم بنا کر دیں، میں کرسی عدالت پر بیٹھ کر، جج کی کرسی پر بیٹھ کر فیصلے آپ کی قلم سے لکھوں گا، میرے لیے اعزاز کی بات ہوگی کہ وقت کے امام نے مجھے قلم بنا کر دیا، میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا، برکت بھی ہوگی۔ امام صاحب نے فرمایا 2-3 دن بعد آ کر قلم لے جانا۔ جب 2-3 دن گزرے، وہ قلم لینے کے لیے آیا تو امام صاحب نے قلم بھی بنائی، اس کے سامنے قلم لائے، جب اس کو دینے لگے تو توڑ دی، قلم دیتے ہوئے توڑ دی۔ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے قلم توڑ دی نا، تو اس نے کہا حضور جب آپ نے قلم دینی نہیں تھی تو پھر بنائی کیوں تھی، مجھے کہا کیوں تھا، میرے سامنے توڑ دی، یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے قلم بھی بنا لی، جب تجھے دینے لگا میرا خیال آیا دل میں کہ میں نے اگر تجھے قلم دی، کرسی عدالت پر بیٹھ کر، جج کی کرسی پر بیٹھ کر اگر تُس نے کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی ظالم کے حق میں اگر تو نے فیصلہ لکھ دیا اور مظلوم کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا، ظالم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، مظلوم کے خلاف کھڑا ہوا، تجھے تو گناہ ملے گا، قلم میں بنا کر دے رہا ہوں، میرے کھوتے میں بھی گناہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو ظالموں کو قلم بھی نہیں بنا کر دی، ظالم نہیں تھا نا امام صاحب نے، چلو جی ظالم وہ تھا بھی نہیں، امام صاحب نے جس کو قلم کی حامی جو بھری وہ ظالم ہوگا، حامی ایسے تو نہیں نہ بھری نا، اس کا کردار تو ٹھیک ہوگا، لیکن آپ نے کہا کہ کبھی بعد میں کبھی تو ظلم کر بیٹھے، اس قلم سے ظلم کا فیصلہ لکھ بیٹھے، تجھے تو ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ آپ نے تو ایسے لوگوں کو اس لیے نہیں بنا کر دی کہ ظلم کے ہمارا بھی، ہم بھی نہ شریک ہو جائے، آج ظالموں کی حمایت بھی کریں، ظالموں کے ساتھ بھی کھڑے ہو، نعرے بھی لگائیں اور پھر کہیں ہم عاشق بھی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ محدث ہیں جن کو جاگتے ہوئے حضور کی 70 سے 75 بار زیارت ہوئی ہے، جاگتے ہوئے حضور کی 70-75 بار، اور یہ وہ امام ہیں جن کو حضور کی حدیث پر ہوتا نا کہ یہ ضعیف ہے، موضوع ہے، صحیح ہے، تو ڈائریکٹ سرکار سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ کی ہے، حضور فرماتے ہاں میری حدیث ہے، پھر اپنی کتاب میں لکھتے تھے۔ 3.5 لاکھ حدیثیں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو یاد تھی۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے حدیث میں کیوں کیا، آپ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا جائے گا، ایک گناہ بھی اس کے خاتے میں نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ سوچ سکتے ہیں آپ، ایک گناہ بھی نہیں ہوگا، ایک گناہ بھی، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے اس کے پاس۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سوال کرے گا، بتا تو نے میرے اور میرے مصطفیٰ کے یاروں سے یاری لگائی تھی، میرے اور میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھی تھی؟ حضور فرماتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نا کہ اپنی نیکیاں گنوائے گا، دشمنی اس نے نہیں رکھی ہوگی، حضور کے یاروں سے یاری نہیں لگائی ہوگی، خادم رضوی کے ساتھ یاری نہیں لگائی ہوگی، نواز شریف سے دشمنی نہیں رکھی ہوگی، عمران خان سے نہیں رکھی ہوگی دشمنی، زرداری سے نہیں رکھی ہوگی، بدماشوں، دین دشمنوں، اسلام دشمنوں، ان سے دشمنی نہیں رکھی ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ کو نا اپنی نیکیاں گنوائے گا، یا اللہ میں نے نماز تو پڑھی تھی، نیکیوں میں آئی نا، گنوائے گا، یا اللہ میں نے نماز تو پڑھی تھی، یا اللہ میں نے روزہ تو رکھا تھا، یا اللہ میں نے حج تو کیا تھا، یا اللہ میں نے درود تو پڑھا تھا، یا اللہ میں نے ذکر تو کیا تھا، یا اللہ میں اذکار تو کرتا تھا، میلاد بناتا تھا، درود پڑھتا تھا، ہر سال مسجد میں چندہ بھی دیتا تھا، مسجد کا مینار بھی بنوایا تھا، مسجد میں اے سی لگوایا تھا، مسجد کے ٹائلیں میں نے لگوائی تھی، اینٹیں میں نے لے کر دی تھی، یا اللہ مسجد کا اے سی میں نے لگوایا تھا، پنکھے میں نے لگوائے تھے، یا اللہ مسجد کے لنٹر کے اندر سریا میں نے لے کر دیا تھا، سیمنٹ کی بوریاں میں نے لے کے دی تھی، یا اللہ میں مدرسے کے اندر صدقے کے بکرے بھی دیتا تھا، مدرسے کے بچوں کے خیال بھی کرتا تھا، ان کو ماہانہ فانڈ بھی دیتا تھا، وظیفہ دیتا تھا، بچوں کا یتیم بچوں کو پالتا تھا، مسکینوں کی کفالت کرتا تھا، میں غریبوں کی شادیاں کرواتا تھا، جہیز اپنی نیکیاں گنوائے گا۔ حضور فرماتے ہیں نیکیاں گنوائے گا اللہ کو۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جو میں نے سوال کیا اس کا جواب دے، میرے اور میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے دشمنی تھی کہ نہیں تھی؟ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں رب کہے گا میرے اور میرے مصطفیٰ کے دشمنوں سے دشمنی تھی کہ نہیں تھی؟ آگے جو حدیث کے لفظ ہے نا وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ اللہ کو کہے گا یا اللہ میں بڑا صلح پسند آدمی تھا۔ کیا تھا؟ محبت پسند، آسان لفظوں میں امن پسند، محبتیں بانٹنے والا۔ یا اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کسی سے دشمنی رکھوں، میں تو محبت کی بات کرتا تھا، میں تو ہر کسی کو ملانے کی بات کرتا تھا، میرا کسی کی دل آزاری نہیں کرتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ ہے نا حدیث کا مفہوم میں آپ کر سکتے ہیں نا کہ اللہ بھی تو اسے کہے گا میں نے جو کہا تل بعد ذالک ظنیم، میرے حبیب جو تیرا گستاخ ہے وہ حرامی ہے، تو کی تمہیں ہے۔ اللہ کہے گا میں نے اپنے نبی کے دشمن کو حرامی کہہ دے، تو کیڑی محبت نبی لین لے کے ہے؟ میں نے اپنے نبی کے گستاخ کو لعنتی کہا ہے، تو کیڑی محبت مان رہے ہیں؟ میں نے اپنے نبی کے گستاخ کو، نبی کے راستے کو چھوڑنے والے کو فمثلہ کمثل الکلب، کتا کہہ دیا ہے، اور ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث،
کتا بھی وہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے کتا بھی وہ ہے جو نبی کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ کھڑا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ لوسی کتا ہے، لوسی. اللہ نے کہا ہے، میری بات نہیں ہے. جا کر ترجمہ پڑھ لیں سورہ اعراف کی آیت 172 اور 76. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بہت بڑا بزرگ تھا، مستجاب الدعوات تھا، ہر دعا اس کی قبول ہوتی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام اس کے علاقے میں آنے لگے تو اس علاقے کا بادشاہ بتوں کا خود خدا اپنے آپ کو کہلواتا تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام آنے لگے اس کو پتہ لگا بھی میری دیکھوں دکانداری ہوئی بند، نبی سچے آنے لگے تو میری دکانداری تھے بند ہو گئی. اب اس نے سنا ہوا تھا کہ ایک بڑا نیک بندہ رہتا ہے، لوگ اس سے دعائیں کرواتے تھے اور اللہ اس کی ہر دعا قبول کرتا تھا، اتنا نیک تھا. قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے اندر ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ اتنا نیک آدمی تھا، اتنا نیک تھا، لوگ اس سے دعائیں کرواتے تھے. وہ بادشاہ بھی اس کے پاس آ گیا، اس نے کہا بھی ہن میری دکانداری بند ہونے لگی ہے، مہربانی کر تو بھی موسیٰ کے خلاف دعا کر. کیا کر؟ موسیٰ کے خلاف دعا کر. حضور فرماتے ہیں کہ اس نے جب یہ کہا نا بادشاہ نے، تو اس نے کہا میں استخارہ کرتا ہوں، جو اشارہ ہوگا پھر. اب اس نے استخارہ کیا، استخارے میں اسے اشارہ ہوا بھی حیا کر، سامنے نبی کھڑے ہیں، تیری حیثیت کی ہے. یہی اشارہ ہے نا بھی سامنے نبی ہے، دعا نہیں کرنی. اب اس نے کہہ دیا. اب وہ بھی پتہ ہی نہ کوئی چکر تے بڑے ہونے نا، مولویوں نے منان دی کوشش تے بڑے کر دیں، چکر بھی دینے. ساڑھے قائد کول بھی تے آئے نا پیسے لے کے بھی اے لے لو اے لے لو اے لے لو، ہمیں تمہیں لاہور کے اندر ایکڑوں میں زمین دیتے ہیں، مرکز بنا کر دیتے ہیں، ہمارے ساتھ آ جاؤ. تو انہوں نے کہا بھی ہمیں دعا تے نہیں مانگتا، کوئی منگوانی تے ہے. ایک ذہن کے اندر خلل جو تھا بھی دعا ہر قبول ہوتی، یہ نہیں پتا تھا بھی نبیوں کے خلاف کہاں ہوتی ہے. اب وہ بادشاہ نے کیا کیا، اس نے سونا شونا اکٹھا کیا، مال اکٹھا کیا، ایک عورت کو سجایا اور دلہن بنا کر اس صوفی صاحب کو لے آیا. انہوں نے کہا حضور اے لے لو ساڑی طرف نظر آنا تے دعا کرو. اس کا بھی دل ہویا بھی یار ایسا بھی آ رہا ہے تو یہ بھی یاری دعا کرنا کی ہے. تو اس نے کہا چلو میں پھر استخارہ کرتا ہوں. جو تو استخارہ کیا تھا استخارے کچھ نظر نہ آیا. مطلب یہی تھا بھی ایک بار تینوں اشارہ ہو گیا تو نبی کے خلاف بار بار استخارے کرنے لگے. اب ان سے نظر کچھ نہ آیا. صبح اس نے کہا مجھے استخارے میں کچھ نظر نہیں آیا، اشارہ نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ تجھے اشارہ مطلب یہی ہے کہ تو دعا کر دے، مطلب کچھ نظر نہیں آیا. اب وہ اپنی کھوتی پر بیٹھا، کھوتی پر بیٹھ کر پہاڑ پر چڑھنے لگا. اب اس کی کھوتی بھی اس کو بار بار گراتی بھی حیا اگر سامنے نبی کھڑے کتنے چلا ہے، بار بار گراتی. لیکن وہ کھوتی کو لے کے زبردستی پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس نے نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. دعا کے لیے خلاف آپ کے دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو اس نے خلاف دعا کرنی تھی اللہ نے اس کے منہ سے موسیٰ علیہ السلام کے حق میں دعا نکلوا دی. لیکن اللہ نے پھر اس کی مثال دی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میرے حبیب جو پھر ہمارے راستے کو چھوڑ کر فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ شیطان کی اتباع کرتے ہیں، پیسہ لے کر چیزیں لے کر شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی مثال تو کتے کی طرح ہے. ان تحمیل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. اللہ فرماتا ہے اس کتے کی طرح جو زبان نکال کر ہانپتا رہتا ہے، لوسی کتا. اللہ نے خود مثال دی ہے، کتے کی بھی مثال بھی. کتے بھی لبیک آیا. ہمیں لوگ کہتے ہیں نا شاہ جی وہ فلاں کو جواب دے دیں، فلاں کو جواب دے دیں، وہ فلاں کو جواب دے دیں، وہ فلاں بھی بول رہا ہے، فلاں ہمارے خلاف بول رہا ہے. میں کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کتے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تھا اصحاب کہف کا کتا نسلی جنہیں مالکن دی پہچان بیٹھا رہے. اللہ نے پھر قرآن میں اس کا ذکر کیا. اور دوسرا یہ والا کتا اللہ نے کہا لوسی کتا. میں کہ جناب لوسی کتا بھونک رہا ہوں نا، جب اس کو جواب دو گے تو اور بھونکے گا. نسلی ہو تو اس کو جب آنکھ دکھاؤ تو اس کو پہچان ہے مالک دی پہچان ہوتی ہے لبیک علیہ. نہیں لوسی نے جو بٹا مارو گے اور بھونکے. میں کہ بھونکر دے خود بھونک بھونک کے چپ کر جائیں گے، سانو لوڑ ہی نہیں ہے انہوں نے منہ لانے دی. اسی حضور دے دین نو تختوں تے لے آنے. نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. حضور فرماتے ہیں وہ اللہ کو اپنی نیکیاں گنوائے گا اور کہے گا یا اللہ میں کیا تھا، صلح پسند آدمی تھا، محبتیں بانٹتا تھا، دشمنی اچھی نہیں لگتی تھی. حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا لے جاؤ اس کو، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. کدھر گئی نمازیں، کدھر گئی نیکیاں، کدھر گیا درود، کدھر گیا ذکر، کدھر گیا سارا. ایک گناہ بھی اس کے پاس جو نہیں تھا. ثابت ہوا جملہ فرائض فروغ ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. ہاں سب کچھ، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں شاہ بطحا کی حرمت پر. خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. جب تک حضور پر سب کچھ نہیں لٹائیں گے، حضور کے لیے سب کو چھوڑیں گے نہیں.
سب سے پہلے حضور. ہم نے بابا جی نے بھی یہی سکھایا بھی مینو نہیں مننا حضور نو مننا ہے. ہم بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ حضور کے وفادار تھے. ہاں یہی بابا جی ہمیں سبق یہی یاد کرا کر گیا نا بھی قیامت تک جس کو بھی ماننا ہے حضور کی وجہ سے ماننا ہے. بابا جی بتا کر گئے بھی ہم صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانتے ہیں, مولا علی سے. اور یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے تسی کہنا شاید بابا نمان طریقہ کٹ گیا, یہی صحابہ کا اور اہل بیت کا بھی یہی طریقہ تھا. مولا علی سے خود اب خونی رشتے سے حسین امام حسن اور حسین, ان سے بڑا کوئی ہے شہزادہ, ان سے بڑا ہے کوئی پیر؟ انہوں نے بھی سوال کر دیا مولا علی سے. انہوں نے کہا ابا جی ہمارے سے پیار کرتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا ہاں بیٹا بڑا پیار کرتا ہوں. فرمایا ابا جی پیار کیوں کرتے ہیں؟ ہم آپ کے بیٹے ہیں, ہم آپ کا خون ہے, آپ اس وجہ سے پیار کرتے ہیں ہم سے؟ فرمایا نہیں 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 بیٹا, بیٹا ہونے کی وجہ سے تم سے پیار نہیں کرتا. میرے بیٹے ہو, میری اولاد ہو, اولاد کی وجہ سے تم سے پیار نہیں کرتا. فرمایا ابا جی پھر پیار کیوں کرتے ہیں؟ ہم سیدہ طیبہ طاہرہ, ہماری نسبت سیدہ کے ساتھ ہے, آپ اس لیے ہم سے محبت کرتے ہیں. مولا علی نے فرمایا نہیں, سیدہ کی وجہ سے بھی تم سے پیار نہیں کرتا. فرمایا ابا جی پھر پیار کیوں کرتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا حسن و حسین تم سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ تم حضور کے نواسے ہو. نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے تمہیں مانتا ہوں, حضور کی وجہ سے مانتا ہوں. تم سے پیار کرتا ہوں تو حضور کی وجہ سے کرتا ہوں. ہاں تم حضور کے ہو تو ہم تمہارے ہیں. اور یہی فاروق اعظم نے جب حجر اسود کو چوما, حجر اسود کو چوم کر حجر اسود کو کہا حجر اسود یہ مت سمجھنا کہ دنیا تجھے چومتی ہے تو عمر بھی اس لیے چوم رہا ہے. حجر اسود یہ بھی مت سمجھنا کہ جنت سے اترا ہے تو پاک پتھر ہے تو میں اس لیے تجھے چوم رہا ہوں جنت کی وجہ سے. فرمایا نہیں یہ بھی نہ سوچنا. فرمایا حجر اسود تو کعبے کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو کعبے کے ساتھ لگا اس لیے بھی تجھے چوما جاتا ہے, میں تجھے اس وجہ سے نہیں چوم رہا. عمر نے تجھے اس لیے چوما ہے کہ میرے آقا نے ایک بار چوما تھا بس. غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے یہ صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. آج یوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. محمد محمد کریں دے گزر گئی, احد نال احمد ملیں دے گزر گئی. خدا کو ڈٹھو سے محمد دے اولے, محمد محمد پکیں دے گزر گئی. حضور کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, سچی بات نہیں ہے. ہاں حضور سے وفا ہے, باقی اللہ اپنے علامہ اقبال کہتا ہے نا فطرت افراد سے اغماس بھی کر لیتی ہے, کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. اقبال کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہمارے فطرتی گناہ ہیں نا افراد کے جو آپ کرتے ہیں, یا مجھ سے ہو جاتے ہیں کوئی کوتاہی کی غلطی مجھ سے ہو جاتی ہے, آپ سے ہو جاتی ہے, کوئی ایک بندہ کرتا ہے, علامہ اقبال کہتا ہے کہ حضور کی برکتوں سے ان گناہوں کی معافی رب شاید دے دے گا, لیکن جو ملت پوری مل کے گناہ کر رہی ہے اس کی معافی نہیں ہے. کہ مل کے انہوں نے ممتاز قادری کو نواز شریف کو سپورٹ کی اور نواز شریف کو وزیر اعظم لگوایا, اس نے پھانسی پر چڑھا دیا. نواز شریف کو بنانا پھر اس نے ممتاز قادری کو پھانسی پہ چڑھا دی, تو پوری ملت اس گناہ میں شریک ہے نا, اس گناہ کی معافی نہیں ہے. اقبال نے کہا کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. اس نے ختم نبوت کے ساتھ ڈکیٹی ماری, جو ابھی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں توبہ بھی نہیں کرتے, تو اس کی معافی تو ملنی نہیں ہے. ناموس رسالت کے ساتھ غداری, ٹرانسجنڈر کے بل پاس, شراب کے بل پاس, زنا کے بل پاس. یہ اب کی بات ہے یار, میں تو دور کی بات ہی نہیں کرتا نا, اب کی بات ہے. شاہ محمود قریشی ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لیں, یہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے کی بات ہے, یہ 8-10 دن بھی نہیں ہوئے. حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانی شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ ملتان کے قلعوں پر بزرگ آرام فرمائے کئی 100 سالوں سے, ایسے ہے کہ نہیں؟ ملتان کے قلعے پہ آرام فرمائے وہ بزرگ. شاہ محمود قریشی نے ان کے پہلو کے اندر مندر کا افتتاح کیا. یہ اب کی بات ہے, اخبار کے اندر خبر آئی اگلے دن, ایک ہفتہ پہلے. اب کی بات ہے. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. شاکر شور آبادی کہتا ہے کفر تو زندگی پہن کے مسلمان جیندے پہن, وہ کل دے بت شکن تو بت پرستی ہے جیندے پہن. وہ کہتا ہے جو پوری دنیا کو دیتے تھے آج خود منگتے بنے ہوئے ہیں, وہ بتوں کو توڑنے والے آج بت خانے بنا رہے ہیں. ذرا اقبال جھاتی پا پہاڑاں دیاں چٹانا دے, تیرے شاہین سر سٹ کے ممولیاں تو کٹیندے پہ. کہتا ہے علامہ اقبال تو کہتا تھا نہیں نشے من تیرا قصر سلطان کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اقبال کو کہتا ہے اقبال ہون جھاتی پا کے ویکھ, تیرے جڑے شاہین ہیں چوزیاں کی نو کھلے کھا رہے ہیں. جو شمشیر ہیں حیدر دی, صلاح الدین دے بازو ہیں, او باطل دے در دولت بن ویلاں حکیندے پہ. جڑے جام عشق محمد دا پلیندے ہن زمانے کو, ضمیر اپنے دا مل وٹ کے حوث تے جام پیندے پہ. کہتے جو حضور کی محبت کے جام پلاتے تھے آج عمران خان کے جام پلا رہے ہیں. جو حضور کی محبت کے جام پلاتے تھے, حضور کے عشق کے جام امت کو پلاتے تھے, آج ان کے ماننے والے وہ جی نواز شریف کی محبت کے جام پلا رہے ہیں, زرداری کی محبت کے جام پلا رہے ہیں. حضور کی عزت کے لیے کبھی ہاتھ کڑی نہیں لگی. ہم نے ایسے پیر بھی دیکھے جنہوں نے عمران خان کے لیے ہاتھ کڑی لگوا لی, حضور کی ناموز کے لیے نہیں آئے میدان میں.
لیکن عمران کے لیے آ گئے انہیں بھی انہوں نے ذلیل کرنے دی ہاتھ کی ہے ویسے یوں تھی بھی کوئی کائنات دے بڑے ذلیل ہیں نہیں سچی گل ہے اس نے بھی پوری کوشش اس نے شروع کی تھا وہ 27-28 سال ہونے والے ہیں 27-28 سال اس نے کہا جی ریاست مدینہ بناؤں گا وہ انہوں موقع ملا 22 سال بعد بھی تو بڑا ناکام ریاست مدینہ کی جگہ اس نے اسرائیل کی طرف جانا شروع کر دیا پھر اس نے کہا جی اب میں نے حقیقی آزادی چلانی ہے حقیقی آزادی بھی ناکام پھر اس نے کہا جی اب کیا کریں اس نے کہا جی اب جہاد شروع کر دو پھر انہیں جہاد شروع کر دیا مارچ شروع کر پھر بھی ناکام پھر اتنے بھی ذلیل پھر ہوں جی سیلاب آ گیا جیب بھرو تحریک پھر جیب بھرو تحریک شروع کر دیتے قوم کا مال کھانے کا شروع سے آ دیا نا لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی تمہارے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے میں کہ عمران خان کو تمہارے وہ تو پوچھو پہلے تو سارے کو پوچھتے ہیں بھی سانو دے دن گنبد خضرال ہے ہمیں دیتے ہاں تمہارے اندر جرات ہے تمہارے باپ کے اندر جرات ہے تو بند کروا کے دکھاؤ تھوڑا بند کرانا سی آ رہے ہیں ٹینشن نہیں لینی کیوں جو تم ملک و ملت کا حضور کے دین کے نام پر تم نے کلمہ کے نام پر پاکستان بنایا نا پھر حضور کے نام پر کھا کر تم یہاں حضور کے دین کے ساتھ دشمنی بھی تم کرتے ہو عمران خان سے کبھی کسی نے پوچھا جناب زکات دینا دے تسی پیسے کٹے کتنے شوکت خانم دے کھا خود گئے ہو عشر کے نام پر پیسے مانگتے رہے ہو کھا خود گئے ہو پارٹیاں چلا رہے ہو ہم مولویوں سے مولوی صاحب آگے پاس گاڑی کہاں سے ابھی تو ہے کون تیرے کن کدی اسی آگے پوچھے تو کون ہے تیرے کن پوچھے تو حلالی ہے حرامی ہے کدی اسی آگے تو ہے کون سارے کن پوچھنے والا تیری اوقات کیا ہم سے پوچھنے والا ہم بتاتے کون دیتا ہے دینے کا منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے لوڑی نہیں ہے ملتا ہے کیا کیا مدینے میں ایک بار جا کے دے کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دے تم آؤ تو صحیح نا اس کی غلامی سے نکلو رسول اللہ کی غلامی کی طرف کسی اور طرف جانا ہی نہیں پڑے گا ان کی نواز شریف کی غلامی سے نکل کر رسول اللہ کی غلامی کی طرف آؤ تمہیں آئی ایم ایف کے بعد جانا ہی نہیں پڑے گا تم ہو گے عمران خان کے ماننے والے آئی ایم ایف کے غلام نواز شریف کے ماننے والے ہوں گے آئی ایم ایف کے غلام زرداری کے ماننے والے ہوں گے آئی ایم ایف کے غلام تحریک لبیک پاکستان والے کسی آئی ایم ایف کے امریکہ کے یہود و نصارہ کے غلام نہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں ہم انشاءاللہ اپنے زور بازو سے اپنی حکومت بنائیں گے اللہ رسول کے فضل سے کیوں وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کبریائی زمین و آسمان میں ہمارے رب کی ہے ہوگا وہی جو ہمارا رب چاہے گا ہم انشاءاللہ عوامی طاقت سے زور بازو سے آئیں گے کسی کی مدد سے نہیں اپنے زور بازو سے آئیں گے اور انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان ادارے ہمیں نہیں چلائیں گے ہم اداروں کو چلائیں گے انشاءاللہ یہ پاکستان کسی کے باپ کا نہیں ہے یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا 70,000 ماں بہنوں نے عزتیں لٹوائی ہیں 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں اگر آپ اور میں ٹھیک کھڑے رہے انشاءاللہ رب کی مدد بہت جلد آنے والی ہے انشاءاللہ ہم آئی ایم ایف کے غلام نہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں ہم کسی بھی یہود و نصارہ کے حکم کے پابند نہیں ہم عمران خان کے حکم کے پابند نہیں نواز شریف کے حکم کے پابند نہیں ہم زرداری کے حکم کے پابند نہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں بس اور اسی کے حکم پر چلتے ہوئے انشاءاللہ نہ ہم نے کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے ہم نے بس رسول اللہ کے دین کو تخت پر لانا ہے انشاءاللہ اور حضور کا دین آنے والا ہے بہت والذین جاہدوا قرآن کی نص ہے ہماری بات نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کیسے آئیں گے آپ کو ووٹ دیا ہوا ضائع ہو جائے گا ہم آپ کو ووٹ نہیں دیتے یار آپ کو ووٹ دینے سے آپ کون سا جیت جائیں گے میں نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں اللہ نے ویسے ہی کہہ دیا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے امام حسین کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے تھے لوگوں کی تو تعداد کی تو بات ہی نہیں ہے یزید کے ساتھ کتنے تھے پتہ ہے ایک روایت میں 40,000 بھی ہے 22,000 بھی ہے 20,000 بھی ایسے ہزاروں لوگ ادھر تھے 20,000 بھی آپ نے 20,000 22,000 لوگ جو ادھر کھڑے تھے یزید کے ساتھ نام ہے کسی کا زندہ آج تک کسی کا نام سنا ہے تک ان یزیدی فوجیوں میں سے ہاں ان یزیدیوں میں سے ایک نام آج تک زندہ ہے جو حسین والی لائن میں آئے وہ حضرت حر جو اس لائن میں آئے گا چاہے تعداد میں کم ہوں گے نام انہی کا رہے گا جو حضور کے وفاداروں والی لائن میں حسین کی لائن میں کھڑے ہوں گے نام انہی کا رہے گا نام اسی کا زندہ رہے گا جو حضور سے وفا کرے گا دیکھیں جی جب غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو پھانسی دی گئی اس دور میں حکومت کس کی تھی کون تھا جنرل کون تھا رحیل شریف ہوتا نا وہی بھول گیا مطلب یہ گمنام ہو گیا نا چاہے جنرل تھا چاہے طاقتور تھا چاہے اس وقت طاقت تھی اس کے پاس لیکن گمنام ہو گیا تھا جنرل ہو گیا گمنام لیکن تھا ایک سپاہی
تھا ایک سپاہی غازی ملک ممتاز حسین قادری، لیکن قیامت تک ممتاز قادری ہوتی رہے گی۔ غازی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، غازی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار۔ اور یہ جو غازی ملک ممتاز قادری نے کام کیا ہے نا، یہ غازی ملک ممتاز قادری نے رب کی سنت ادا کی ہے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ قرآن کی نص ہے، لوگ کہتے ہیں منصب نبی فقتلوا ضعیف حدیث ہے، میں کہ حلوے والی حدیث ضعیف نہیں ہوئی کدی، بریانی شریف والی کدی حدیث ضعیف نہیں ہوئی، ختم والے فتوے کدی ضعیف نہیں ہوئے، او کدی تو ضعیف نہیں ہوئی ہے جی۔ نبی کی توہین ہے جی، علماء کی توہین کفر ہے، پیروں کی توہین کفر ہے، تو نبی کی توہین؟ علماء کو، پیروں کو، ہم جیسے سیدوں کو عزتیں کہاں سے ملی ہیں؟ ادھر ہی سے تو ملی ہیں۔ اگر ان کی عزت پہ ہر پائے تو تم کہتے ہو اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ کچھ نہ کہو کسی کو، اسلام کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں، اسلام کسی کو چھیڑتا نہیں، کوئی چھیڑے پہ چھوڑتا نہیں ہے۔ تم نے کوئی اور اسلام پڑھا ہوگا، ہم نے جو اسلام پڑھا ہے اس کے اندر صحابہ نے کئی گستاخانوں بڑھیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید، مختصر میں بات سناؤں، حضرت خالد بن ولید نے ایک گستاخ کا سر اتارا، اس کے بال تھے بڑے گھنے، بڑے بڑے بال تھے۔ خالد بن ولید وہ اس حضور کے آپ کے سامنے اس نے گستاخی، آپ نے اس کا سر اتار کر اس کے سر کو نہ پہلے بالوں کو آگ لگائی اور اس کے سر کو بھی جلا دیا۔ گستاخ رسول کہنے نہیں جی کسی کو کچھ نہ کہیں، ہمیں جی خون سے ڈر لگتا ہے جی، ہم محبت کی بات کرنے والے ہیں، نہیں جی مولوی صاحب اصلاحی گفتگو بھی کر لیا کریں، اتنی سخت بات اسلام کے اندر نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا جنگ یمامہ دا واقعہ جی، حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ درندے لے جانا ایسے جی ہم محبت کی بات کریں۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی جو خطبے کا انداز ہے نا، حضور کے خطبے کا، حضور تقریر کیسے کرتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ سنا ہے کبھی؟ کسی دسیا ہی نہیں نا بھی آپ نے اوے کرنی پینی ہے، آپ نے دکانیں بند ہو جانی ہے، نہیں سچی بات ہے۔ اگر حضور کی تقریر کا انداز امت کو بتایا ہوتا نا تو کسی نے انہوں نے سننا ہی نہیں سی محبت، میں سچی گل کر۔ حضرت مسلم شریف کیا، مسلم تو بخاری کے بعد ہے نا جی، صحیح ترین کتاب مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر راوی ہیں اس حدیث کے، آپ فرماتے ہیں اذا خطب احمرت عیناہ وعلی صوتہ واشتد غضبہ، آپ فرماتے ہیں حضور جب بھی خطبہ دیتے تھے، جب بھی اذا خطبہ، جب بھی حضور تقریر کرتے خطبہ دیتے، اذا خطبہ احمرت عیناہ، حضور کی آنکھیں مبارک جو تھی وہ سرخ ہو جاتی تھی جلال کی وجہ سے، حضور کی آنکھیں کیا ہو جاتی تھی؟ وَعَلَىٰ صَوْتُهُ، حضور کی آواز تو پہلے بھی سبحان اللہ کیا بات ہے، فرماتے ہیں خطبے کے وقت حضور کی آواز اور بلند ہو جاتی تھی، وَاشْتَدَّتْ غَضَبُهُ، اور یہ حضور کی تقریر شدہ شدت لفظ آ گیا، اور کی کو بھی مولوی متشدد ہیں، یہ مولوی شدت پسند ہیں، حضور حضرت جابر فرماتے ہیں حضور تقریر ہی ایسی کرتے تھے، وَاشْتَدَّتْ غَضَبُهُ، وَاشْتَدَّتْ کے لفظ ہیں جی۔ آپ فرماتے ہیں جب حضور خطبہ دیتے تھے حضور کی آنکھیں مبارک سرخ، حضور کی آواز مبارک بلند، اور حضور کے خطبے میں سے دین دشمنوں اور اسلام دشمنوں کے خلاف جاہو جلال اور غضب نازل ہوتا تھا۔ ایسے تو نہیں ہے نا، پھر اقبال کہتے ہیں وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اقبال نے میری حدیث پڑھی ہونی نا، انہیں پڑھی ہے گل کہ جس سے جگر لالا سے ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ اقبال کہتے ہیں حضور کا غلام آپس میں ایسے نرم بات کرتے ہیں جیسے شبنم نرم ہوتی ہے، لیکن جب کافروں سے بات کرتے ہیں دریاؤں کے دل بھی ہلا دیتا ہے۔ امیر المجاہدین نے ہلایا نہیں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری ہو غفاری ہو قدوسی ہو جبروت، یہ چار عناصر ملتے ہیں تو بنتا ہے مسلمان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، اور واقعی نہیں معلوم۔ اقبال نے ایسے بات کہتے ہیں یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ ہو قرآن نعرہ عمران خان کے، ہو قرآن نعرے نواز شریف کے، ہو قرآن نعرے زرداری کے، ہو قرآن نعرے بدماشوں کے، وڈیروں کے، سرداروں کے، جب ہے قرآن تو بات بھی تو قرآن کی ہونی چاہیے نا۔ مولوی صاحب دین میں سیاست نہیں ہے، میں نے کہاں لکھا ہے؟ جو بندہ کہتا ہے جی دین میں سیاست نہیں ہے نا، میرا چیلنج ہے مجھے قرآن کی ایک آیت لا کر دے گا جس میں اللہ نے کہا ہو دین میں سیاست نہیں ہے، میں سننے کے لیے تیار ہوں، کوئی سنا دے مجھے سنا دے۔ اللہ نے کہا ہو یہودیوں کا نظام ہونا چاہیے، عیسائیوں کا نظام ہو، قرآن کا نظام نہ ہو، نبی کا نظام نہ ہو، نظام مصطفیٰ نہ ہو، تین جگہ کوئی ایک آیت لائے، ایک آیت، چلو جی قرآن میں سے نہیں، حضور کا فرمان لا دے، حضور نے فرمایا ابھی دین میں سیاست نہیں،
چلو رسول اللہ سبحان اللہ، چلو تم صدیق اکبر کا دکھا دو، فاروق اعظم کا دکھا دو، عثمان غنی کا، مولا علی کا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا، حذیفہ بن یمان کا، عبداللہ بن مسعود کا، حضرت ابو ہریرہ کا، کسی ایک صحابی کا، حضرت جابر کا، کسی ایک صحابی کا لاؤ، ان کا دکھاؤ، اہل بیت میں سے امام حسین کا، امام حسن نے کہا ہو، کسی امام زین العابدین نے کہا ہو، امام موسیٰ کاظم، امام جعفر نے کہا ہو، کسی ایک، چلو جی امام اعظم کا سنا دو، یہ ہم ان کے مقلد ہیں، امام اعظم، امام شافعی کا سنا دو، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل کا، غوث اعظم کا سنا دو، انہوں نے کہا ہو کہ دین میں سیاست نہیں ہے، کہیں مجھے دکھاؤ، داتا صاحب نے کہا ہو دین میں سیاست نہیں ہے، مجھے دکھاؤ، پیر میرے علی شاہ نے کہا ہو کہ دین میں سیاست نہیں ہے، مجھے دکھاؤ، صدیق اکبر سے لے کے امیر المجاہدین تک ایک ولی نے بھی کہیں نہیں کہا کہ دین میں سیاست نہیں ہے، قرآن کا نظام نہیں ہے ہی نہیں، قرآن میں اللہ نے کہا ہے، کوئی بزرگ قرآن کے خلاف جا سکتا تھا؟ اللہ نے جو کہا ہے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، میرے حبیب جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے، جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اس کی حکومت قرآن کی نافذ نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں۔ پھر اللہ بھی سیاسی ہو، یہ رب کہہ رہے ہیں قرآن کی حکومت نافذ کرو، پھر منن چھڑ دی رب نے بھی یا اللہ تو بھی سیاسی ہو گیا، اللہ یاز باللہ اللہ معاف کرو، استغفر اللہ۔ مطلب یہ لوگوں کی اگر باتیں ماننے لگ جائیں تو پھر رب بھی تو حکومت کی بات کر رہے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولینبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ لبیک والوں نے کام اچھے ہیں، میں قرآن ہی سنایا ہے نا، نعوذ باللہ کسی کو گندہ لگے، حدیث سنائی ہے کسی نے وہ بری لگی ہے، صحابہ دے کوئی اہل بیت دے کوئی ولی دے کسی بزرگ کا فرمان سنا دیتے وہ برا لگا، ہماری پگڑی بری لگتی ہے، کپڑے، اے داڑھی، اے لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ، تاجدار ختم نبوت کا، منصبہ نبیین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، یہ پاکستان کا مطلب یہ کوئی ایک نعرہ ہمارا لبیک والوں کو چلو اچھا نہ ہو، بول دیا بتاؤ، کوئی ایک چیز ہمارے اندر بری ہو۔ تو عمران خان شراب دے بل پاس کیے تھے، چنگا کام ہے، زنا کے بل پاس کیے، چنگا کام ہے، ٹرانسجنڈر کے بل پاس ہوئے، اچھا کام ہے، خاتم النبیین پڑھنا نہ آیا، اچھا کام ہے، مندروں کی تعمیر ہوئی، اچھا کام ہے، سکھوں کو گردوارہ بنایا، اچھا کام ہے۔ نواز شریف نے کہا مرزائی میرے بہن بھائی ہیں، بھائی میں خود مرزائی ہوں، جس کے بہن بھائی مرزائی ہیں وہ کہہ رہا ہے، وہ خود بھی مرزائی ہے، منہ سے کہہ رہا ہے، اس نے منہ سے کہا۔ زرداری نے بسم اللہ پڑھنی نہیں ہے، مندر کا افتتاح کیا بلاول نے، مندر کا افتتاح کیا ڈیرکی کے اندر، خود اس کے بت کے اوپر دودھ بھی ڈالا ہے، پوجا بھی کی ہے، انہوں نے بھی، شاہ محمود قریشی نے بھی کیا یہاں، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کام بھی حکمرانوں کا اچھا نہیں ہے۔ تو لبیک علیہ بھی میں کام گڑا دیتے تانوں کوئی اور لگتا ہے ساڑھا گندہ دے دسو وہ بھی اسی سونے سے پیار۔ اللہ نے بھی پھر وعدہ ان لوگوں سے کیا تھا، اللہ کہتے ہیں وعد اللہ الذین، میرا ان لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کیے، لا یستخلفنہم فی الارض، میں ان کو زمین کے اندر حکومت دوں گا، میں ان کو زمین میں حکومت دوں گا جو اچھے کام کریں گے، جیسے دے لگے ہیں اچھے کام آنے انشاءاللہ وقت آنے واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر چلے گی اور لبیک پاکستان حضور کا دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ۔ حالی تھے ابھی تو انشاءاللہ، ابھی تو عمران خان کو ہمارے ہاتھ نہیں پڑے، ابھی تو ڈبو کو ہمارا ہاتھ نہیں پڑا، ابھی تو شیخ رشید کو ہمارا ہاتھ نہیں پڑا، ابھی ان کو ان کا ہاتھ پڑا ہے جن کو انہوں نے کہا تھا کہ لبیک علیہ نہ پڑھو، جن کو انہوں نے کہا تھا کہ لبیک علیہ نہ پڑھو، نہ پڑھو، پکڑو ان کو، اور ہم نے بھی ان کو نہیں کہا کہ تم ان کو پکڑو، ابھی وہ خود ان کو پکڑے ہیں۔ لبیک علیہ دا آ گیا موقع، یہ تے رونن اس ویلے انہوں نے انشاءاللہ الجہاد 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 لبیک لبیک انشاءاللہ حضور کا دین آنا ہے۔ بس وہ میں آیت کا ترجمہ سنوں، بات لمبی ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، میرے یہ جو بابا جی حدیث سناتے تھے نا قرآن کے اندر بھی موجود ہے، من سب نبی فقتلوہ، یہ قرآن کی نص ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب آپ کو گستاخ جہاں میں ملے پکڑ کے سر اتار دو، قتل کر دو، وقتلوا تقتیلا، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل۔ اللہ کہتا ہے یا اللہ یہ گستاخ کا سر اتروانا تیرے محبوب کے گستاخ کا ہے یا کسی بھی نبی کا گستاخ ہو؟
اللہ کہتا ہے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، میرے حبیب سے پہلے بھی جو نبیوں کو بھونکتے رہے ہیں میں خود ان کے سر اترواتا رہا ہوں، رب کی سنت ہے۔ استاد کا سر اتروانا سنت اللہ، کس کی سنت ہے؟ ممتاز قادری نے کس کی سنت ادا کی؟ اللہ کی۔ جو ممتاز قادری کو قاتل کہے وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو غازی علم الدین کو بارے میں غلط بات کرے وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جو غازی عامر عبدالرحمن چیمہ، غازی تنویر احمد قادری، غازی عبداللہ شیشان، غازی ہادی ماتر، غازی عبداللہ قادر اور غازیان اسلام جو ان کے بارے میں غلط بات کرے، بک بک کرے، ان کو قاتل کہے، وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں، میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، آپ جا کر پڑھ لیجیے۔ آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کا قانون ہے نا 295C، جو ہمارے نبی کی گستاخی کرے گا اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا، یہ قانون قرآن کا ہے۔ آیت یہی ہے نا، یہی قانون ہے جو اللہ نے کہہ دیا۔ اور یہ جو امریکہ کے یار اور ایجنٹ اور اعلی کار اور یہود و نصارہ کے غلام کوششوں میں لگے ہیں کہ 295C ختم ہو جائے، کیا یہ ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، کبھی نہیں۔ ساڑھے ہونے تو ویسے ہی انشاءاللہ بابا جی فرما دے ساڑھے تک اسی دے لبیک اللہ جدو تک بھی زندہ ہے تو انشاءاللہ کم ہی، لیکن یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے۔ امریکہ کا باپ، امریکہ کے یار سارے مل کے بھی آ جائیں، اللہ کہتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی اس سنت کو قیامت تک کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، رب کہہ دیتا نہیں کہتا کہ پوری دنیا ہی رب کہہ دے وہ تبدیل کر سکتا ہے؟ جب تک حضور کے غلام زندہ ہے اللہ کہتا ہے میں خود ان کے سر اترواتا رہوں گا۔ حضور کے غلام زندہ ہے نا، جب تک گستاخوں کے سر اتروا رب کسی نہ کسی کے ممتاز قادری کے دل میں کس نے ڈالا؟ رب کے کوئی اور بھونکے گا، رب اور بھی کسی سے باتیں بڑھ دے گا، یہ تو گل ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ رب کا شکر ہے، چلو یار اسی بھامے سید بڑے پھیرے، مولوی بڑے پھیرے پیرے، اسی اس چڑیاں تھے غازی ممتاز قادری گیا ہے نا، چنا تو وہ گیا ہے، کم از کم ہم اس کے مخالف نہیں، اس کی لائن میں تو کھڑے ہیں۔ قیامت والے دن 2 لائنیں لگیں گی، ایک لائن شیطان کی ہوگی، ایک لائن میرے آقا و مولا کی ہوگی۔ حضور کے پیچھے ہوں گے نبی، صحابہ، غوث، قطب ابدال، امیر المجاہدین غازی ممتاز قادری، تے دے پیچھے اسی بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ دوسری لائن ہوگی شیطان کی، شیطان دے پیچھے فرعون، نمرود، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، سارے پیچھے، نواز شریف، زرداری، عمران خان، تے نواز شریف دے سپورٹر بھی ادھر ہی ہونے بھئی۔ یہ اچھا جی خود میں نہیں کہتا، آپ خود فیصلہ کر دیں۔ ممتاز حسین قادری حضور کے عاشق ہیں، جس نے ممتاز قادری کو پھانسی دی وہ ممتاز قادری کے ساتھ ہوگا یا دوسری لائن میں ہوگا؟ دوسری لائن میں۔ اور تسی کہہ دیں، تسی کہہ دیں مولوی صاحب خود کہتے ہیں جو نبی کی گستاخی کرے وہ کون ہے؟ کیا کافر ہے؟ جو نبی کی گستاخی کرے وہ کون ہے؟ جو حضور کا فرمان نہ مانے وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ تسی سانو کہنے مولوی کفر دے فتوی لا رہے، مطلب پتہ تانوں بھی ہے، ایویں ساڈے ہوتے تسی لئی رکھ دے ہو مولوی کفر کرتے ہیں، پتہ تانوں بھی ہے، لیکن بس تسی اس وجہ سے آئیں، حضور کی غلامی کی طرف آئیں۔ محبوب غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب ہم نے سلا دیا، جو ہمارے غم میں صدا رہے ہم نے ان کو دل سے بھلا دیا۔ تیرے حسن خلق کی اکرمت میری زندگی میں نہ آ سکی، ہم اسی میں خوش رہے کہ شہر کے در و بام کو سجا دیا۔ ہم تیری جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہے، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ یہ خزاں کا جال یہ جو شاہ محمود قریشی نے بچھایا اور اس کے یار سارے اعلیٰ کار بچھا رہے ہیں۔ قوم لگی ہے، آپ بھی محنت کریں، ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے آپ کو چنا ہے تو کوئی خاص بات آپ کے اندر ہے۔ ہاں ایک بابا جی فرماتے ہیں چنیا محمد پتر ہی حضور دی ذات پیرا دینے۔ یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ اور میں نے دین کا کام نہ کیا نا تو یہ بابا جی فرماتے ہیں جو تھوڑا سا بھی ایسے پیچھے ہٹے نا دین چک کے پرے سٹے چل پرے۔ ہاں دین اسلام کسی کا میں محتاج نہیں، نہ میرا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج ہے، دین ہے رسول اللہ کا۔ ہاں دین رسول اللہ کا ہے، اگر کوئی نہیں کام کرے گا تو پھر آپ پیچھے ہو جائیں گے، پھر کوئی اور آ جائے گا۔ اس لیے آج آپ کو اور مجھے موقع ملا ہے تو بڑھ چڑھ کر دین کا کام کریں، روزانہ کم از کم 1 گھنٹے 2 گھنٹے ہم کام کریں لوگوں تک، نئے لوگوں تک۔ یہ نہیں کہ تسی مینوں ویڈیو بابا جی دی بھیجی رکھو میں تھانوں، تسی مینوں میں تانوں، تسی امیر صاحب نو ناظم صاحب نو ناظم مالیات نو الیکشن کر، میں نویں بندے کو جا موبائل لے کے جا تو گھر بیٹھ کے آدھا گھنٹہ کر لے۔ روزانہ جاؤ ایک بندے چودھری علاقے دے انہوں نے کہا یار چودھری صاحب میرے گوڈے نو ہاتھ ہے، اے 10 منٹ ساڑھے بابے دا بیان دے سن لے، اے مہربانی۔ وہ 10 منٹ سنے انہوں نے کہا یار مہربانی اللہ تینوں سلامت رکھے۔ دوسرے دن پھر بولے چودھری صاحب آج پھر 10 منٹ، اے بابا جی دا بیان کچھ بھی تو میں تو نہیں کرنا، میری پارٹی سے بیان سن لو۔ تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، آپ 5 دن بعد چھٹے دن آپ نے نہیں جانا، 7ویں دن اس کا خود فون آ جائے گا یار آیا نہیں تو آپ آگے تو نکلے اور آپ نے تیاری کرنی ہے۔ 2023 دے الیکشن دے اندر جڑا آگے آنے والا ہے
اس دفعہ اگر انہوں نے بکسے چوری کیتے تے ڈنڈے سوٹے بھی اسی سوٹا جڑا لبیک والے مشہور ہے نا ہاں اس دفعہ بکسے چور یاد رکھے نا اسی سوٹا تیار کر کے آ رہے ہیں انشاءاللہ نہ بالکل اسی ہن اپنا حق کسے نوں چھیڑن دے اسی بھی سانو ہن سارے طریقے پتے لگتے جا رہے ہیں تے جڑے جڑے طریقے تو تسی آ رہے ہو اسی سارے ویکھ بیٹھے ہیں تے اور بھی ویکھ لیں تے ڈنڈا سوٹا ساڈے بعد ہے بس یہ تسی سانو فیض آباد بھی ویکھ چکے ہو ساڈے سوٹے نوں تے وزیر آباد تک ویکھ چکے ہو اس وجہ تو ساڈا حق اسی دیکھو جی پوری قوم کھڑی ہوئی ہے لبیک پاکستان کے ساتھ کراچی سے لے کے خیبر تک ملک کے ہر حصے میں ہمارے قائد نے صرف پر امن شٹر ڈاؤن ہڑتال 90 سے 95% ملک بند ہوا ہے پر امن نہ ڈنڈے نہ جلاؤ نہ گھراؤ نہ بندوق کی زور پر صرف لبیک یا رسول اللہ کی پاور سے بند ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے کوئی اور ہیں جڑے ہورن لے آنا چاہنے ہیں عمران خان نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا نا جی میں جی پیٹرول 5 روپے ڈاؤن کیتا ہے اس وجہ کر ہاں جی نہیں تو یہ تو 294 روپے جا رہے ہیں 20 روپے بتا رہے سنو یہ لبیک بھی تو 5 روپے اور ہو گیا انشاءاللہ اور بھی ہونا ہے ٹینشن نہیں لینا جیل بھرو تحریک چلی عمران خان نے چلائی پورے پاکستان کے ہر چوک کے اندر پولیس والوں نے گاڑیاں کھول دی آؤ بھائی تھانے بھی کھول دیتے آؤ بھائی اعلان بھی ہوئے پورے پاکستان میں سے یوتھ ہی ہے صرف 77 گرفتار ہوئے 77 بس مطلب یہ ہے کہ تانو لے آنا والا کوئی ہو تو 100 بجائی یہی ایم این اے ایم پی اے بس یہ سچی بات ہے 77 بندے یار ہے تھی ایڈے دے ساڑے یو سی چکے جانے یہ لبیک علیہ نال مقابلے کر دیں قوم دی کیڑی دی شتیرہ نال چپے نہیں سچی گل ہے نا یہ لبیک علیہ نال مقابلے کر دیں وہ بھی تسی مرو پھر رو اندر جدوں تک الیکشن نہیں ہوندے تسی نہ ہو بار بھائی ہم نہیں ہوتے کیوں جو ہم آزادی کی جنگ لڑے اگلے دن ضمانت دائر کر دی تھی باہر کڈو وہ جڑا اور کیڑا ہے جی وہ جڑا اون اتھوں چکیا کے پی کی دور کی نا سی جڑا بابا ایک چک کے بلوچستان بھی لے گئے انہاں دے پی ٹی آئی دا آزم سواتی میں جدو انہیں نپڑ لگے نا نپڑ آزم سواتی کہنا میں تو شاہ محمود قریشی کو ملنے کے لئے گیا میں تو گرفتاری نہیں کرتا بس ہیں میں اپنے قائد دا سنا دینا اسی کون اسی دے رسول اللہ دے در دے ادنا دے کتے ہیں ساڑھے قائد حافظ سعد حسین رضوی جدو جیل گئے نا تے قائد حافظ سعد حسین رضوی صاحب آپ فرما رہے سن کہ مینو ایک شورا آلہ ممبر میرے نالوے میں لگیا تے میں صرف اشارے نالوں نے سلام کیتا صرف اشارے نال کہ ویکھن والے یہ نہ سمجھن کہ اینو باہر جان دی بڑی جلدی ہے بھی جفے بابے مل رہے آئے مینوں بڑی یاد آ رہی تے فرمانے پورے 6 مہینے 7.5 مہینے میں جیل دے کدی سلاخاں پھڑ کے باہر نہیں ویکھیا کوئی یہ نہ سمجھن کہ باہر ویکھ رہا بھی باہر جانا چاہتا ہے کدی بھی نہیں ویکھیا تے جدو آئے 3 مہینے بعد تو تسی سارے نے ویکھیا گیا کہیں جائے شیخ انہیں بھی کوشش کی تھی بھی میں نکل لا لما انہیں ہاتھ تھے ہمیں کرنے دی کوشش کی منہ دے باہر ڈگیا ہے ڈبو رون لگ پیا ہے آئی ایم بیک کہ بس اے ایم بیک وہ نظر ہی نہیں آ رہا آئی ایم بیک گیا اے سچی گال ہے اقبال نے جڑی گل کیتی ہے نا خون دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ اقبال کہندا ہے یار کامیابی ہوں تو ملن جدو قربانی دیتی ہیں جاویں نچن ٹپن نال کدی کوئی کامیابی نہیں ملے ساڈے قائد کہا سی بھی نچن والے پتر کدی آزادی دی جنگ لڑی نہیں سکتے ہن تحریک جیڑی جیل بھرو تحریک سی وہ بھی ختم ہو گئی یوتیاں نوں انہوں نے شکوری کوشش کر لی ہے کہ انہوں نے ادھر نہیں بالکل لیکن اللہ تعالیٰ دے شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیر المجاہدین دی صورت سانو نعمت نام نوازیا ہے کہ انہوں نے سیدھا راہ دکھایا ہے سانو دین مکمل دسیا ہے کہ دین اے ہے تو شکر ادا اس پر فتن دے اندر پرفتن دور دے اندر تاڑے کول ایڈے وڈے قائدین تحریک لبیک پاکستان دے وڈے ساڑے ہوتے حافظ سعد حسین رضوی شاہ صاحب امینی صاحب سارے اتنے موجود ہیں کہ اس پرفتن دور جہاں گل کر رہے ہیں لوگ چودھری دی آنکھیں جاک نہیں پا سکتے ویسے لبیک والوں دی خاصیت ہے ساڑے لبیک والے جڑے ہونے نا او چودھری دے کے بھی اینڈ کر گلندے نا تو چودھری ہوں تے میں بھی حضور دا غلام ہوں چلو اسی ویسے غلام ہیں حضور دے اینڈ کر کے
کوئی گٹر صاف کرنے والا بھی ہے اسی وہ جوتی چومن واسطے بھی تیار ہے محمد عربی دا غلام تا کوئی ریڑی لان والا ہے رسول اللہ دا غلام جوتی پاگ تے رکھن واسطے بھی تیار کوئی ہے رسول اللہ دا غلام او موچی بھی ہے تے سینے نال لان واسطے جوتی تیار لیکن کوئی سمجھدا بھی بدماش ہیں ڈی پی او نال ڈی ایس پی نال ایس ایچ او نال عمران نال نواز نال زرداری نال تعلق ہے ساڈے پیچھے کنڈ تے انہاں دا ہاتھ ہے او کن کھول کے سن لوے اپنے پیو تک بھی پیغام پہنچاوے ڈردے اسی کسی دے پیو بھی نہیں بالکل اسی کسی کنوں نہیں اسی اللہ دے او دے رسول دے غلام بس او دے اگے جھکدے ہاں جھکن نہیں دیندا اس ویلے تو دلیر بنو حضور دے دین دا کام کرو بالکل ہن الیکشن دی تیاری کرو اپنے علاقے وچ کم از کم یار ایک یو سی دے وچ پی پی دے وچ کتنے ذمہ دار ہیں 15 ہر پی پی دا ہاں 5 بندے الیکشن دے پا لو چلو 15 تے 5 20 کر لو مولا علی دی نسبت نال 21 کر لو 21 بندے ایک پی پی دے ذمہ دار ہیں 21 بندے تے یو سی پی پی ایچ کتنی آنی ہیں 12 13 15 16 17 حد تو حد دی چلو 20 ہے اگر کسی نہ کسی ملک دے ایس پی پی دے کتنے ہیں جی ایس پی پی دے یو سی کتنی ہیں 16 یو سی ہیں 21 بندے ہیں صرف ہر پی پی دا ذمہ دار اپنی یو سی نال بھی سنسیئر ہو جاوے نا صرف یو سی بھی میں یار بابی بھی باقی بھی مہینے بعد تانوں جواب دیاں گا اے یو سی جانے میں جانا او خود محنت کرے یو سی دی باڈی بناوے پھر ہر یو سی دے 15 بندے صرف اپنے اپنے وارڈ نو ویکھ لیں اپنی گلی نو ویکھ لیں بالکل کوئی انہاں دے واسطے گل ہی نہیں ہے انہاں دے واسطے گل ہی نہیں ہے لبیک والے نال مقابلہ انہاں دے واسطے گل تسی صرف تسی تے میں اگر ٹھیک ہو روی ہے اسی اپنی میں اپنے ڈویژن دا بھاویں امیر ہاں لیکن میں اپنی یو سی نال میٹنگ کم از کم اور نہیں تے 15 20 دن بات کردا انہاں نال ملدا انہاں نوں دسدا بھی کی کر رہے ہو تے پورے بھاولپور دے اندر ساڈی یو سی دے وچ ہی وارڈ دی باڈی مکمل ہے کیوں جو اسی اپنے کم از کم جتھے رہنے ہیں اوتھے نے کام کریے بھاویں پورا پاکستان بھی جاندا ہوے لیکن اصل تے پتہ لگنا بھی یو سی دی باڈی ہے کہ نہیں ہے جس گھر دے وچ رہندا ہے اسے بھی بندے کو تیار کیتے ہیں کہ نہیں ہے اس وجہ تو بس کرو کوئی بالکل محنت نال کرو جین ایویں نہیں آنا محنت کرنی پینی ہے قربانی دینی پینی ہے آج جیویں بس میں اس گل ہوتے جیویں کون کون دوڑے جو دھرنے گیا ہے یہ گل بڑی سنن والی ہے چلو جی ماشاءاللہ بڑے بندے بیٹھے ہیں جی دھرنے دے اندر جتھے تہاڈی ڈیوٹی لگدی ہے چوکی ہوتے اوتھے پاکستان دا وڈے تو وڈا بیوروکریٹ کوئی وزیر گڈی آ جاوے او کہن سانو ٹپن دیو ٹپن دیتا کدی تسی جیویں اوتھے کھلو کے تسی پیرا دیندے ہو نا الیکشن وچ بھی اوویں پیرا دینا انشاءاللہ اوویں جویں اوتھے اوتھے کوئی وڈے تو وڈا بدماش آوے چوکی نہیں ٹپ سکدا تے اوتھے بھی کوئی 2 نمبری نہ ہوے پھر انشاءاللہ اے نہیں کہ مینوں یار 2 گھنٹے تھک گیا میں باہر لنگر کھا دیا وا انشاءاللہ تو کشمیر آزاد کرانا سی کھلو ایک دن نہیں کھڑا تھا انہوں نے پوچھ لو نا جی میں فلسطین اج جانا میں ہنے آزاد کرا کے آیا یعنی میں کشمیر دے بارڈر مودی نو میں انج کر دیاں گا انہوں کہو یار پی پی دی میٹنگ وچ یار میرے ڈھیڈے درد ہے ارے گل ہے یار تسی حضور دے دین واسطے تہاڈے کول ٹائم نہیں پیسہ کمان واسطے ہے دبئی لوگ 10 سال نہیں لاندے جی حضور دے دین واسطے کہنا میرے چاچا ہے جی میرا ماما ہے میری اماں ہے میرے رشتہ دار حضور دے دین دے کام کرو ہر چیز سبر جانی ہے ہر چیز وچ برکت آ جانی ہے دعا کرو Rap'te zikir var, bu trackte ilim var. Beslenir iman, Allah Allah. Her yer ihtilaf, şer ve istilah. Bence bir liman, Allah Allah. Gerçekte kitapta yazılı bu Kur'an. Dur bak burada, flow mus'ab. Anlatır hak kitap, yalan ve hakikat.